السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضرات محترم، گزشتہ سا پیوستہ جمعہ ہماری 2-3 نشستیں مسلسل چل رہی تھیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کی تاثیرات کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کا دین اتنا بے لاگ ہے اور اتنا عادل دین ہے کہ اس میں اگر ایک حبشی غلام بھی اس دین کو قبول کر لے تو وہ سردار بن جاتا ہے، اور ایک نبی کا بیٹا بھی اس دین کو قبول نہ کرے تو وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، اور قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ اہل بیت کے اہم ترین افراد جہنم میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں؟ ان کی بیوی، ان کے بچے۔ اہل بیت میں سے بیٹا بھی جہنم میں، بیوی بھی جہنم میں۔ لوط علیہ السلام کے اہل بیت میں سے بیوی جہنم میں، فرعون کے اہل بیت میں سے بیوی جنت میں۔ یہ قرآن کتنا صاف سیدھا ستھرا ہے، اور ہم نے کیا اس کو فلسفے کی کتاب بنا دی ہے۔ اسلام کی آفاقیت نسلی برتری کو برداشت ہی نہیں کرتی۔ ہاں، کسی کا خاندان کا حسب نسب بہت اچھا ہے تو اسلام اس کو رتبہ دیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو فیصلہ کن معیار بنانا یہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا خاندانی حسب نسب، خاندانی شرافت اتنی بے وقت آ گئی کہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو؟ اور یہ سوال قائم ہوتا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے قائم کیا کہ بعض لوگوں کو اس میں اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجوسیوں نے اتنا زور مارا ہے اپنی تعلیمات میں کہ اسلام کی آفاقی کائناتی سچائیاں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں اس کے بارے میں بھی قوم سوچنا شروع ہو گئی کیا ہے اس کے بارے میں بھی، یعنی کائناتی آفاقی سچائیوں کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوال قائم کیا، اور اس سوال کا میں نے جواب دینا ہے، چونکہ اس سوال کے جواب میں جو احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، بلکہ بنیادی طور پر ایک ہی حدیث ہے، چند اور حدیث بھی سامنے آئیں گی، ان کا تعلق صرف ایک پہلو سے تو نہیں ہوتا، زندگی کے بتیرے پہلوؤں سے ایک حدیث کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں صرف اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق نبی علیہ السلام کے فرامین کی جو مختلف پہلو ہیں جو صاف صاف دکھتے ہیں اور معاشرہ ان کے حوالے سے تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے، تو ان کو انشاءاللہ میں نشان زدہ کروں گا، فوکس کروں گا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، عمدہ ترین بہترین فرد کون ہے؟ بہترین افراد کون ہیں؟ فرد افراد دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب میں عربی گرامر تو آپ کو پڑھانے نہیں بیٹھا، بہرحال جملہ دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ من اکرم الناس، اور پھر اس سوال کو اس پس منظر میں دیکھیں جہاں قبائل کا جو مزاج ہے ایک دوسرے پر فخر کا، اس کو سامنے رکھیں۔ صحابہ اس فخر کا شکار تو نہیں رہے تھے، لیکن عرب میں یہ چیز موجود تھی، ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اپنی قوم سے محبت بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے،
لیکن اس محبت کی بنیاد پر دوسروں کی تضحیق کرنا، کسی اور قوم کو ڈیگریڈ کرنا، اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس قبائلی جو ایک مزاج عمومی اس کو بھی سامنے رکھی ہے کہ من اکرم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ ترین بندہ کون ہے، عمدہ ترین افراد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ جو سوال ہو رہا ہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو رہا ہے، دین کے حوالے سے ہو رہا ہے، کہ اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے اسی تناظر میں جواب دیا، کہا اکرمہم اتقاہم، عمدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ جو جتنا تقوی دار ہوگا وہ اتنا عزت دار ہوگا، وہ اتنا شریف ہوگا، وہ اتنا کریم ہوگا، وہ اتنا عمدہ اور بہترین ہوگا۔ پوچھنے والے صحابہ نے کہا یا نبی اللہ لیس عن ھذا نسألک، اے اللہ کے نبی ہمارا سوال اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً سمجھا کہ پھر یہ سوال خاندانی حسب نسب کے بارے میں کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر اس حوالے سے جواب دیا، کہا فاکرم الناس یوسف علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں میں خاندانی حسب نسب کے اعتبار سے سب سے بہترین شخصیت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا نبی اللہ، خود بھی نبی، ابن نبی اللہ، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ابن نبی اللہ، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ابن خلیل اللہ، پر دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، بلکہ اللہ کے دوست، 4 نسلیں تسلسل کے ساتھ نبی۔ یہ فضیلت انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اپنی زبان کے مطابق یہ فضیلت کسی کو حاصل، صرف یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جزوی فضیلتیں انبیاء کو ایک دوسرے پر حاصل ہوتی رہتی ہیں، مجموعی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اب آدم علیہ السلام کو کیا فضیلت حاصل ہے جو کسی نبی کو نہیں؟ وہ تمام انبیاء کے جد امجد ہیں، سب ان کے صلب سے نکلے ہیں۔ حوا علیہ السلام کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ تمام انبیاء ان سے جڑ جاتے ہیں، جا کر ان کی کوکھ سے نکلے ہیں۔ یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں جو انبیاء کو ایک دوسرے پر حاصل ہوتی ہیں، فرد کو فرد پہ حاصل ہوتی ہیں۔ کر سب بھی ایسے لائیں کہ میں کشتی کرنی پڑے، پی تو نہیں سکتا اس کو میں، اچھا اللہ۔ تو پوچھنے والے صحابہ نے کہا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہمارا سوال اس حوالے سے بھی نہیں ہے۔ ان کا سوال تھا من اکرم الناس، سب سے عمدہ ترین بندہ کون ہے؟ آپ نے عمل کے حوالے سے بھی بتا دیا، آپ نے خاندانی حسب نسب کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا فَعَمْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ، اچھا تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں سوال کر رہے ہو، عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ قالوا نعم، جی ہاں ہم عرب کے خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ ان میں سے کون ہیں۔ ٹھیک، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں اپنے محاسن کی وجہ سے، اپنی اچھی خصلتوں کی وجہ سے، اپنی شجاعت کی وجہ سے
سخاوت کی وجہ سے، امامت کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے، حکمت اور تدبر کی وجہ سے، معاملہ فہمی کی وجہ سے، فراست کی وجہ سے سب سے بہترین لوگ تھے، وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی سب سے بہترین ہوں گے اذا فقہوا، بشرط کہ وہ دین میں گہری سمجھ حاصل کریں۔ اللہ کیا کمال کی بات! یعنی معاشرے میں سب سے بہترین لوگ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، شجاعت، سخاوت، ضیافت، حکمت، تدبر، ایک طرف اس حوالے سے معاشرے کے بہترین لوگ، اور وہی لوگ جب اپنی صفات کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر ان صفات کو اسلام کی طرف موڑنے کی وجہ سے، اسلام کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے بہترین لوگ، یعنی بہترین لوگ معاشرے کے، اور پھر وہی اسلام میں بہترین کب ہوں گے؟ جب وہ دین میں ان صفات کے ہوتے ہوئے گہری سمجھ حاصل کریں گے۔ اگر کوئی شجاعت میں امام ہے تو جب اسلام میں داخل ہوگا تو شجاعت کے حوالے سے اسپیشلی اس کو اسلام کی گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ اول تو پورے دین کی گہری سمجھ ہو۔ اذا فقہوا کہا ہے، اذا فقہوا کہا ہے، یہ اذا علموا نہیں کہ دین کو جان لے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے گہری سمجھ، دلائل کے ساتھ، استنباط کا ملکہ کا۔ ایک طرف معاشرے کی کریم کلاس ہے، وہی کریم کلاس جب اسلام میں داخل ہو کے اسلام کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرے تو وہ اسلام میں بھی کریم کہلائے گی، ملائی کہلائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی دونوں شرف حاصل ہو گئے، معاشرتی حوالے سے بھی کہ وہ قوم کا دماغ ہے، اور اسلام کے حوالے سے بھی کہ وہ اس دماغ پر انہوں نے کس کا رنگ چڑھا دیا ہے؟ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اسلام کا رنگ۔ اب اس پر میں ایک نقطہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ قوم کے کس سطح کے افراد کو دین کی گہری سمجھ حاصل کرنی چاہیے؟ جو قوم کے شاد دماغ ہیں وہ سب سے پہلے اس کام پہ جھتے ہیں، اور برا ہو اس فرنگی کا جب یہ آیا، اس نے مدارس کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، غداران کو پورے ملک الاٹ کر دیے، جس کی بیس پہ آج بھی ہمارے کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی وزیر خارجہ ہوتا ہے، کوئی داخلہ ہوتا ہے، کوئی فلاں ٹمکانا اشارے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریز قوم تو اپنے کتوں کا شجرہ نسب یاد تو رکھتی ہے نا، اسی حوالے سے ان کو ہڈی ڈالتی رہتی ہے۔ تو قوم کے شاد دماغ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دوسری طرف فرنگیوں کی وجہ سے ہوا کیا؟ قوم کے شاد دماغ پیچھے ہٹ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ علماء نے ہر نتھو فتو ایر غیرے کو بھی دین کے لیے قبول کیا، کھینچ کے لائے، ناکارہ لوگوں کو بھی کارآمد بنایا، اور پھر ایسا رواج بھی چل پڑا کہ جو کسی کے قابو نہیں آتا تھا تو بے قابو بدماش کو بھی مدرسے میں داخل کرتے تھے۔ آج بھی بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، بچہ کسی طرح قابو نہیں آیا تو مدرسے کے حوالے کر دیا۔ لیکن پھر ایک بات یاد تو رکھیے، خام مال جیسا ہوتا ہے پیداوار ویسی ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہر شعبے میں خام مال جیسا ہوگا پیداوار اسی طرح ہوگی، جیسا خام مال پیداوار ویسی۔ یہ نہیں آپ مدارس میں داخل کر دیں تو سارے باہر فرشتے نکلیں گے، امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ نکلیں گے۔ خود جب تھوڑا بہت میں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، خاندان کے میں نظر میں آیا تو باقاعدہ خاندان کے سرکردہ افراد نے میرے والد صاحب کو مجبور کیا، بعض افراد نے، اس کو مقابلے کے امتحان کی طرف لے جائیں۔ یعنی یہ ذہانت اس کی مستحق ہی نہیں ہے کہ جو علم نبی کے سینے پر اترا ہے اس کو حاصل کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہم بھی خم پھونک کر کہتے ہیں آ جاؤ پھر میدان میں، ہم نے بھی پڑھا ہے، آ جاؤ۔ دوسروں کے گھروں میں ختم کھا کر رنگ برنگے کھانے کھا کے نہیں نکلے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے علم حاصل کیا ہے۔
اور ایک ایک نہیں 4 ڈائمینشنل ایجوکیشن ہے میری. اور یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کوئی گھسے پیٹے اس طرح نتو فتو ہو کے نہیں چلے ہیں. سوچ سمجھ کے یہ شعوری طور پر یہ راہ اختیار کی ہے، نتائج تب نکلتے ہیں، اس سے پہلے نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میں نے اس موضوع کو آج ہی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، تجدون الناس معادن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو دیکھو گے یہ ایسے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. لہذا جاہلیت میں جو اپنی خوبیوں کے حوالے سے بہترین ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ بہترین ہی رہے گا بشرطے کہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے. وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، اور تم دیکھو گے اسلام کے معاملے میں سب سے مضبوط ترین بہترین آدمی وہ سامنے آئیں گے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کی ڈٹ کر مخالفت کی ہوگی، لیکن جب ان کو اسلام کی سمجھ آئی داخل ہوئے تو سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا. اللہ کے نبی اسلام کی ڈٹ کر مخالفت کرنے والوں کو جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا خیر الناس کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین لوگ. تاریخ پہ نہ جائیں، حدیث پڑھیں. یہ میں آپ کو مسلم صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. اب اس میں کون کون آتے ہیں جا کے پڑھیں. مثال باقاعدہ محدثین نے مثالیں بھی دی ہیں اور وہ مثالیں آپ کو بھی بتائیں. ابو جہل کے بیٹے عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مالدار ترین دشمن، اور ان کا بیٹا حضرت عکرمہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. پھر کیسے آگے نکل گئے؟ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، احد میں نقصان پہنچانے والے یہی تھے. اللہ کے نبی نے ان کی صلاحیتوں کو ایسا استعمال فرمایا کہ سیف اللہ بنے، اللہ کی تلوار. یہ ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، فتح مکہ تک مخالفت کرتے رہے. جب مخالفت ختم ہوئی تو انہی کے گھر کو، ان کی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا. ان کی مالی حیثیت کو بھی برقرار رکھا. اللہ کے نبی نے ان کی سیاسی حیثیت کو بھی برقرار رکھا. کوئی مائی کا لال سامنے آئے تو صحیح. یہ ہے اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی اس گروہ کو خیر الناس کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین گروہ ہے جنہوں نے اپنے وقت میں اسلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، لیکن جب اسلام کی سمجھ آئے تو پھر سب سے آگے نکل گئے. لا الہ الا اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ وَتَجِدُونَ مِن شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، بدترین آدمی تم کس کو دیکھو گے؟ دو رخے کو. یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر جاتا ہے یہ چہرہ لے کر، ادھر جاتا ہے وہ چہرہ لے کر، چہرہ ہی ایک نہیں ہوتا. کیا کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسلام کی مخالفت کر کے بعد میں مسلمان ہونے والوں کو ساتھ کے نیچے منافقین کا ذکر کیا. ایک منافقین دو رخے ہیں، ایک خیر الناس ہے. آج بھی خیر الناس کی مخالفت منافقین کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث کا عجیب نکتہ. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اختصار کے ساتھ انہی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے چند چیزوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بات کو انشاءاللہ اختتام تک لے جانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. تم میں اپنی خصلتوں اور صفات کی وجہ سے جو جاہلیت میں سب سے بہترین لوگ تھے وہ اسلام میں بھی سب سے بہترین ہوں گے. اور اس سے پہلے آپ نے جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ فَعَمْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ، کیا تم عرب کے قبائل کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے قبائل کی جگہ معادن کا لفظ استعمال کیا، قبائل کا نہیں کیا. مراد قبائل ہے. معادن معدن کی جمع ہے. معدن عربی میں کانوں کو کہتے ہیں. یہ کان نہیں،
سونے چاندی کی کانیں، نمک کی کان، کسی بھی قسم کی کوئی کان ہوتی اس کو معدن کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع معادن ہے۔ آپ نے قبائل کی بجائے معادن کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا تم عرب کے کانوں کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ قبائل کو تشبیہ دی معادن سے، قبائل گویا کانیں ہیں، کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی نمک کی کان ہے، ہر کان کی اپنی خصوصیت ہے، وہ اپنی خصوصیت میں منفرد ہے، مختلف ہے، اور کوئی کان کسی دوسرے کان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سونا جتنا بھی مہنگا ہو چاندی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، چاندی جتنی بھی اچھی ہو نمک کے قائم مقام۔ آپ کھانے میں چاندی تو نہیں ڈالیں گے نا۔ آپ نے قبائل کو کانوں سے تشبیہ دی کہ یہ جو قبائل ہیں، اس حدیث میں تو عرب کے قبائل، اور دوسری جو حدیث میں نے پڑھی یہ لوگ کانے ہیں۔ جس طرح کان کی صفات مختلف ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کی صفات بھی مختلف ہوتی ہیں، فرد کی، خاندان کی، نسل کی، قبیلے کی، علاقے والوں کی صفات مختلف ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کراچی والے دعوت کی مزاج میں سب سے آگے ہوتے ہیں، دعوت کی محنت میں۔ کراچی والے آ جائیں وصولیاں ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، ان کے اندر دعوت کا مزاج ہے، دعوت دینے کا۔ اور کے پی کے والوں کا مزاج جہاد کا ہے، وہ سب سے آگے ہیں جہاد میں۔ لاہور والے دونوں میں پیچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ علاقے کی قوموں کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے قبائل کی جگہ ان کو کانے کہا ہے، جس طرح کانے ہر کان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، ہر قبیلے کی، ہر قوم کی، ہر ذات کی، ہر خاندان کی، ہر فرد کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بس صرف انڈیکیشن دے رہا ہوں، آگے چلیں۔ آپ نے پھر سوال کیا گیا تھا عرب کے قبائل کے بارے میں، تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا یہ قبیلہ سب سے بہتر ہے۔ ایک قبیلہ ایک خوبی میں بہتر ہوگا تو اس کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ دوسری خوبی میں بہتر ہے۔ تو آپ نے قبیلے کا نہیں کہا فلاں قبیلہ ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہے، آپ نے قبیلے والوں کی، معاشرے کے افراد کی خوبی گنائی کہ وہ لوگ چاہے وہ عرب کے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنی صفات میں، شجاعت میں، ضیافت میں، سخاوت میں، حکمت میں، تدبر میں، امانت میں، دیانت میں، اور اپنی قوم کی قیادت میں سب سے بہترین ہے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی انہی صفات کی وجہ سے سب سے بہترین ہوں گے، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ تو جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ قدرتی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر بندے کے اندر، خاندانوں میں، افراد میں خوبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ خوبیاں کسبی بھی ہوتی ہیں، بندے کے اندر خوبی نہیں ہوتی لیکن وہ محنت اتنی کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ خوبی، جیسے حدیث میں دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بچا۔ ایک بندہ محنت کرے تو بزدلی نکل سکتی ہے، محنت کرے تو اس کے اندر سے کنجوسی نکل سکتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کنجوسی کیسے نکلے گی؟ بار بار آپ دیں گے، جب یہ ہاتھ دیتا رہے گا کنجوسی ختم ہو جائے گی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور صفات جو ہوتی ہیں وہ صحبت کے زیر اثر بھی ہوتی ہیں، بندے کے اندر کوئی صفت نہیں ہوتی لیکن جس نشست و برخاست جہاں اس کی ہے وہ اس کے اوپر اثر ڈال دیتی ہے۔ اچھے لوگ ہیں تو اچھا پرتاؤ پڑتا ہے، برے لوگ ہیں تو برا پرتاؤ پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے بندہ اپنے دوست کے خیالات پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اور قیامت کے دن باقاعدہ جہنمی کہیں گے ہائے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، آج یوں گمراہ نہ ہوتا۔ دوست کو برباد کر دیتا ہے، کمپنی کو برباد کر دیتی ہے، آپ کی مائیت، آپ کی ہمراہی یا آپ کو پار لگا دیتی ہے یا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اللہ بچائے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ خوبیاں قدرتی بھی ہوتی ہیں، صحبت کے زیر اثر بھی ہوتی ہیں، کسبی بھی ہوتی ہیں۔ یہ خوبیاں باہم مختلف ہوتی ہیں، یہ خوبیاں ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوتی۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، آپ گلاب کو لے کر موتی کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ پھر ان خوبیوں کی وجہ سے برتری ہوتی ہے، کوئی اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی میڈیوکر ہوتا ہے، کوئی ادنا ہوتا ہے۔ اب اگر اسی خوبی کو دیکھ لیں حدیث کو تو 4 تقسیمیں نکلتی ہیں۔ ایک بندہ ہے زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی صفات کا مالک، جب اسلام میں داخل ہوا تو وہاں بھی بڑی صفات کا مالک، ان صفات پر اس نے اسلام کا رنگ چڑھا دیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت کی انتہا تھی، جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس شجاعت کو اسلام نے رنگ دکھا دیا۔
ایسے لوگ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام سے پہلے بھی معاشرتی حوالے سے گرے پڑے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی صرف سمجھے نام کے مسلمان، بس اس سے زیادہ نہیں، تو یہ سب سے نچلی قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے تو بڑے ہی خوبیوں کے مالک، اسلام میں داخل ہوئے تو محنت ہی نہیں کی، درمیانے سے رہے، حالانکہ اسلام سے پہلے بڑی خوبیاں تھیں لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ اور چوتھی قسم، اسلام سے پہلے گرے پڑے شمار ہوتے تھے لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسی ہوش آئی کہ بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ سیدنا بلال معاشرہ گرا پڑا نہیں سمجھتا تھا، حبشیوں کو عرب میں کیا حیثیت حاصل تھی، لیکن اتنے آگے نکل گئے کہ سیدنا بلال بن گئے۔ اور حدیث ہے ان من عباد اللہ من لو ابر علی اللہ لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے بندوں میں ایسے خوش قسمت بندے بھی موجود ہیں وہ اللہ پہ مان رکھتے ہوئے کوئی قسم اٹھا لے کہ یہ اللہ کی قسم یہ معاملہ یوں ہوگا، اللہ وہی کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی واضح حدیث، رب اشعث اغبر، معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں، غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، مدفوع بالباب، کسی کے دروازے پہ جائیں تو دھتکارے جائیں، لوگ لفٹ ہی نہ دیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابر، وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کام کی قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم یہ کام یوں ہو کے رہے گا، اللہ ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اس سے بات کیا سمجھ آئی کہ زمانہ جاہلیت میں بڑی خوبیوں کا مالک ہونا، اچھی حسب نسب کا مالک ہونا، اچھے خاندان سے ہونا اور بڑی بڑی وزڈم، فراست، حکمت، تدبر رکھنا، یہ اچھی صفت ہے، یہ سہولت ہے۔ اسلام میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے لیے یہ صفات کام آئیں گی، تو یہ تو سہولت ہے۔ جیسے عالم کے بیٹے کے لیے عالم بننا آسان ہے، ڈاکٹر کے بیٹے کے لیے ڈاکٹر بننا آسان ہے، قانوندان کے بیٹے کے لیے قانوندان بننا آسان ہوتا ہے۔ یہ عمومی ضابطہ ہے، کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ تو نہیں ہے، عمومی ضابطہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کاروباری بندے کے لیے کاروبار، وہ بچپن سے کاروبار شروع کر دیتا ہے، وہ ماں کی گود میں ہی کاروباری باتیں کرنے لگتا ہے۔ کاروباری کے لیے بیٹے کے لیے کاروباری بننا آسان ہے۔ اسی طرح ایک دولت مند شخص کے لیے انفاق، پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہے۔ دوسروں کو اللہ نے یہ سہولت نہیں دی، لیکن سہولت نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈال دی، بیریئر ڈال دی، اب وہ آگے نہیں جا سکتا۔ وہ کوشش کر کے نکل سکتا ہے، جیسے بلال کوشش کر کے حبشی بلال سے سیدنا بلال بن گئے، نکل سکتا آگے۔ جہاں اللہ نے کوئی سہولت دی تو وہ اللہ کا فضل ہے، اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ برتری دی، یہ سہولت نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ غریب صحابہ تسبیحات کرتے تھے، امیر صحابہ انفاق بھی کرتے تھے۔ امیر صحابہ اس وقت کے امیر صحابہ تھے، انہوں نے جب غریب صحابہ سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیحات سنی، انہوں نے یہ بھی شروع کر دی۔ غریب صحابہ گلہ لے کے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں وہ تو ہمارے امیر بھائیوں نے بھی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک بندہ امیر بھی ہو، انفاق بھی کرے اور تسبیحات میں بھی لگا رہے۔ خوبیاں سہولت دیتی ہیں، لیکن ان خوبیوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو، جو قرآن کی روح سے صرف ازواج مطہرات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو کہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی بھی اگر بےہودگی کا ارتکاب کرے گا، تم میں سے کوئی بھی اگر بےہودگی کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنی سزا ملے گی۔ نبی کی بیویاں ہوں تو نبی کی بیوی کو دگنا عذاب دینا اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔
سہولت سے آسانی بھی ہوتی ہے، سہولت پر عمل نہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ ناشکری ہوتی ہے، آپ اس بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات خاندانی حسب نسب کی بالکل کلیئر ہو گئی۔ خاندانی حسب نسب اچھا ہونا یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سہولت پر عمل کرتے ہوئے دین قبول کر لیا، بیڑا پار ہو گیا، تیز رفتاری سے گزر گیا۔ اگر اس سہولت پہ عمل نہیں کیا تو سب سے پیچھے رہ گئے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ آگے اذا فقہوا، اگلی قید لگائی، بشرطے کہ یہ اسلام سے پہلے کی خوبیاں اسلام میں معتبر تب ہوں گی جب بندہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے۔ اس پہ بات ہو چکی ہے دین کی گہری سمجھ پہ، لیکن یہاں دو تین چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، یہ جملہ کیا بتاتا کہ اسلام سے پہلے کی جو بندے کے اندر صفات ہیں ان صفات کو اسلام قبول کرتا ہے، ان صفات کو اسلام قبول کرتا ہے، لیکن قبول کرتے ہوئے چھانی لگا دیتا ہے۔ چھانی کس چیز کی لگاتا ہے؟ کہ تمہیں دین کی گہری سمجھ حاصل ہونی چاہیے، ان صفات سے اب تم دین کی سمجھ کا کام لو۔ اور تیسرے نمبر پر اذا فقہوا، جب دین میں گہری سمجھ پیدا ہو، اسلام ان خوبیوں کو رخ دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام لانے سے پہلے تمہارے اندر یہ خوبیاں تھیں، اب اسلام لانے کے بعد ان خوبیوں کا رخ یہ ہونا چاہیے اب تمہارا۔ اذا فقہوا رخ دکھاتا ہے یہ جملہ۔ اور اذا فقہوا دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بندے کی تگ و دو کو، خوبیوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ اگر بندے کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، وہ اس گہری سمجھ پیدا نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، دنیا کی حد تک تو نتیجہ خیز ہوں گی، وہ وزیر اعظم بھی بن جائے گا، وہ وزیر بھی بن جائے گا، وہ اپنے قوم کا وڈیرا بھی بن جائے گا، کچھ بھی بن جائے گا، لیکن دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے وہ چیزیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گی، بلکہ بالکل بیکار ہو جائیں گی۔ تو خاندانی حسب نسب کے حوالے سے بھی تو میرا بیان بلکہ ایک دو نشستوں پر اور ہے، یہ تو بیان کی پوچھل بھی نہیں ہوئی آج، میں تو سمجھ رہا تھا اس بیان کو آخر تک لے جاؤں گا۔ یہ بیان انشاءاللہ اسی حدیث کے روشنی میں آگے چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔